فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم کتاب میزان الحکمت کے والیوم 1 کو پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ 16 پر پہنچ گئے، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں جو شروع سے میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ اس والیوم میں کل 28 فصول ہیں، اور ہم حرف الف سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک حرف الف ہی چل رہا ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ تمام ائمہ کی احادیث شامل ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بھی موجود ہے۔ تو ہم یہ سب پڑھتے ہوئے فصول ٹوٹل 28 ہیں، اس میں ہم 22 فصل پہ پہنچ گئے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے طویل فصل ہے، اور اس میں امامت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، اور جو مزید جاننا ہے وہ آئیے اس نشست میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پیج 289 پر اجازت چاہی تھی، اور حدیث نمبر 882 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب آئیے اگلا جو صفحہ ہے یعنی 290 پر ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پر 153 نمبر پہ عنوان ہے جہنم والوں کے امام۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت 41، اور ہم نے ان کو گمراہوں کا پیشوا بنایا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اب آئیے اس حوالے سے حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ 883 نمبر پہ یہاں پہ حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 166، یعنی اس کا ترجمہ کہ وہ کیا سخت وقت ہوگا کہ جب پیشوا اپنے پیروں سے پیچھا چھڑائیں گے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا مولا نے، یعنی پیروکاروں سے پیچھا چھڑائیں گے، تو اس میں بارے میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ بخدا وہ ظالم امام اور ان کے پیروکار ہوں گے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 374۔ اور حدیث 884 پڑھتے ہیں۔ یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان کہ محمد بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام سے خدا کے اس قول کے جس میں کہ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت 28 میں، یعنی کہ اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ظالم ائمہ کے بارے میں ہے۔ حوالہ کتاب کافی، جلد نمبر 1، صفحہ 373۔ اور اب حدیث 885 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم کے نزدیک بدترین شخص وہ جابر و ظالم پیشوا ہے جو خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، اور بدعت مسترد کے خود کو زندہ کرے۔ میں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بروز قیامت ظالم اور جابر امام کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ اس وقت نہ تو اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی عذر پیش کرنے والا ہوگا۔ اس وقت اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس میں ایسے گھومے گا جیسے چکی کے پارٹ، پھر اسے جہنم کی گہرائی میں باندھ دیا جائے گا۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 9، صفحہ 261۔ اور اب حدیث 886 پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ائمہ جور اور ان کے پیروکار دین خدا اور حق سے کوسوں دور ہیں۔ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کے وہ اعمال ایسے ضائع ہو جاتے ہیں جیسے راکھ کا ڈھیر، جیسے آندھی میں ہوا کا بڑے زور کا جھونکا اڑا لے جاتا ہے۔
حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحہ 110۔ اور اب آئیے 154 نمبر پہ اگلا عنوان کہ امامت کے جھوٹے دعوے دار، اس حوالے سے یہاں پر 3 احادیث ہیں۔ حدیث 887 امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، ان دونوں کا یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جس میں سورہ زمر کی آیت نمبر 60 کی ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹے بہتان باندھے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو امام نہ ہونے کے باوجود خود کو امام کہیں گے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 372 اور اس میں لکھا ہے خ 2 اور 3۔ آئیے حدیث 888 پڑھتے ہیں یہاں پر، اور اس میں لکھا ہے، اچھا اس میں ایک اور حوالہ میں دینا ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہے، وہ بھی آپ نوٹ کیجئے، الغیت یہاں پہ کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ الف لام غین یہ تے ہے اور صفحہ ہے 54۔ حدیث 888 پڑھتے ہیں جو کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول لکھا ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت خدا بند عالم نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو وہ شخص جو خدا کی طرف سے امام نہ ہونے کے باوجود امامت کا دعویٰ کرے، اور دوسرا وہ جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام کا انکار کرے، اور تیسرا وہ کہ جو یہ سمجھے کہ ان دونوں کا بھی اسلام میں کوئی حصہ ہے۔ حوالہ ہے کتاب جس کتاب کا ذکر کیا تھا الغیت صفحہ 55 اور حدیث 889 پہ اب ہم آ گئے۔ یہاں پر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پڑھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جو شخص امامت کا اہل نہ ہونے کے باوجود امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحہ 102 اور ساتھ ہی ایک اور کتاب کا نام لکھا ہے توحید مفصل، لیکن اس میں صفحہ یا جلد یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اب 155 نمبر پہ ہم عنوان ائمہ جور کے حق میں جعلی احادیث، آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ 890 نمبر کی حدیث، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 66 اور 1466 ہے، تھوڑا سا یہاں مٹا ہوا تو 1466۔ اور اب آئیے حدیث 891 پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تجھ پر امیر کی باتیں سننا اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، خواہ تو تنگی کی حالت میں ہو یا آسانی کی، اپنی خوشی سے کرے یا بادل ناخواستہ، خواہ تیری مرضی کے خلاف ہو۔ اور یہاں پر حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1467 اور صفحہ 1470 میں بھی اسی سے ملتی جلتی روایات ہیں، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر رسول 892 پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل ملت کو کافر نہ کہو، خواہ وہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کریں۔ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھو، ہر میت پر نماز جنازہ پڑھو، اور ہر امیر کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال خ 1077 خ 1078۔ حدیث 893 میں ہم پڑھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ 3 چیزوں کا شمار سنت میں ہوتا ہے، ہر امام کے پیچھے نماز، اس طرح تمہاری نماز تو ہو جائے گی، رہا گناہ تو وہ اس امام پر ہوگا، اور ہر امیر کے ساتھ مل کر جہاد، اس طرح تمہارا جہاد تو ہو جائے گا لیکن اس کا جرم امام کے ذمے ہوگا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 1082۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث 894۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر فرض ہے ہر امیر کے ساتھ مل کر جہاد کرو، خواہ وہ نیک ہو یا بد، اور خواہ وہ گناہ کبیرہ تک کرتا ہو۔ تم پر ہر مسلمان کے پیچھے نماز کی ادائیگی واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد اور گناہ کبیرہ تک کا مرتکب ہوتا ہو۔ حوالہ یہاں پہ ہے کنز الاعمال خ 10481۔ اور اب آئیے 895 میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب سنن ابو داؤد کی ہے۔ فریضہ نمازوں کی ادائیگی ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا اور گناہ کبیرہ تک کرتا ہو۔ حوالہ کتاب سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ 167 خ 594۔
اب حدیث 896 پہ ہم پہنچے اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ عنقریب تمہیں مشکلات پیش آئیں گی اور ایسے امور درپیش ہوں گے کہ جنہیں تم پسند نہیں کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے جو شخص اس زمانے میں ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے وہ حقوق تو ادا کر دینا جو تم پر بنتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کے بارے میں خدا سے دعا مانگتے رہنا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب صحیح مسلم اور جلد نمبر 3 صفحہ 1472۔ اور اب آئیے حدیث 897 پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تمہیں میرے بعد کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا جب تک تم میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک صبر کرتے رہنا۔ حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1474۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں حدیث 898 اور یہ تھوڑی طویل حدیث ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فرمان کس کا ہے۔ تو یہاں پر چلیے پڑھتے ہیں تو آگے پتہ چلے گا۔ لکھا ہے کہ سلمہ بن یزید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم پر ایسے حکمران حکومت کرنے لگ جائیں کہ جو ہم سے اپنے حقوق تو طلب کریں لیکن ہمارے حقوق ہمیں ادا نہ کریں تو اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر نہ کریں تو یہ سن کر آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آخر اشعث بن قیس نے اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم ان کی اطاعت کرو، ان کی اپنی کرنی بھرنی اور تم اپنا جواب دو گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اشعث نے اسے اپنی طرف کھینچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1375۔ اور اب آئیے حدیث 899 پڑھتے ہیں اور یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کچھ ایسے پیشوا ہوں گے جو میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے اور نہ ہی میری سنت اپنائیں گے، نیز عنقریب ایسے لوگ حاکم بنیں گے جن کے دل ان کے جسموں میں شیطانوں جیسے ہوں گے۔ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ایسے لوگوں کے زمانے میں ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو، خواہ وہ تمہاری پشت پر تازیانے لگائے اور تمہارا مال چھین لے، ہر حالت میں تمہیں اطاعت کرنا ہی ہے۔ حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1472۔ آئیے حدیث نمبر 900 پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اپنے امیر سے کوئی بات چھپائے، کوئی ایسی بات دیکھے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جو شخص اپنے امیر سے کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناگوار گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ بات برداشت کرے، کیونکہ جو شخص بالشت بھر فاصلے کے مطابق جماعت سے دور ہو کر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1377۔ اور اب آئیے حدیث 901 کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے تمہارے بدترین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ ہم اس کو شروع سے یہاں سے لے لیتے ہیں، یہ 901 کہ تمہارے بدترین پیشوا وہ ہیں جنہیں تم دشمن رکھو اور وہ تمہیں رکھیں، جن پر تم لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ پھر لکھا ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم تلوار لے کر ان کے خلاف جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تم اپنے حکمرانوں کے ایسے کرتوت دیکھو جو تمہیں ناگوار گزریں تو تم صرف ان کے کرتوتوں کی حد تک ہی ان کو ناپسند کرو، لیکن ان سے اپنی اطاعت کا ہاتھ نہ کھینچو۔ حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1481 اور 1482۔ اور لکھا ہے کہ اس صفحے میں گزشتہ روایات کی مانند اور بھی کئی روایات ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں 156۔ عنوان ہے کہ جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا اس کی اطاعت فرض نہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت 67 کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں ہی نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور اب یہاں پہ احادیث اس حوالے سے ہیں، لکھی ہیں 902 پہ۔ حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ خبردار، بچو
اپنے ان سرداروں اور ان بڑوں کی اطاعت سے کہ جو اپنے حسب کو بلند کرے اور اپنے نسب کو بالا تر گردانتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ عصبیت یعنی تعصب کی بنیادوں پر استوار دیواریں، فتنہ کے سنگ بنیاد پر اٹھائے جانے والوں ستون اور جاہلیت کے غلبے کی تلواریں ہیں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 146۔ اور اب حدیث 903، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی اطاعت نہیں کرتا اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 14872۔ اب حدیث 904 پر ہم پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اپنے دین کے معاملے میں 3 قسم کے لوگوں سے ڈرو: اس شخص سے کہ جسے خدا نے قرآن کا علم عطا کیا، اس سے کہ جسے خدا نے سلطنت دی، اور جو قرآن کا سہارا لے کر کہے کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خدا کی نافرمانی کی، حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خالق کو چھوڑ کر اور مخلوق سے ڈر کر اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 14400۔ اور اب آئیے 905 نمبر پہ جو حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان: اپنے دین کے معاملے میں 3 قسم کے لوگوں سے ڈرو: اس شخص سے کہ جسے خدا نے سلطنت عطا کی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اطاعت تو بس اللہ کی یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر اولو الامر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 337۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حدیث 906 پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کمر توڑ دیتی ہیں: وہ حکمران و پیشوا جو خود تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے لیکن مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر صرف اتنا ہی لکھا ہے جبکہ ذکر شروع میں 4 چیزوں کا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، شاید ہمیں اس حوالے سے مزید معلومات ہم پڑھ سکیں۔ آئیے یہاں پر اس کا حوالہ یہ ہے کہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 338 ہو سکتا ہے جب آپ اس جلد کے صفحے پر پہنچے تو یہاں پہ یہ حدیث آپ کو مکمل مل جائے۔ اب حدیث 905 پر ہم پہنچے۔ لکھا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہم کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر ایک امیر مقرر فرمایا۔ لشکر کو حکم دیا کہ وہ اس کی باتوں کو سنیں اور اطاعت کریں۔ چنانچہ امیر لشکر نے آگ روشن کی اور لشکریوں کو حکم دیا کہ اس میں کود پڑیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم نے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو راہ فرار اختیار کی ہے اور آپ ہمیں اس میں جلاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے اس آگ میں کود جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس میں چلے جاتے تو پھر کبھی اس سے باہر نہ نکل پاتے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ خدا کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کسی کی اطاعت صرف اور صرف نیکیوں کے بارے میں ہی ہو سکتی ہے۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر صفحہ 40۔ اور اب آئیے اگلا عنوان نمبر 157 پہ کہ ظالم اماموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا واجب ہے۔ حدیث 908، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، پڑھتے ہیں ہم کہ عنقریب اسلام کی چکی گھومنے لگے گی، لہٰذا جدھر کو قرآن جائے تم بھی اسی کے ساتھ چلنا۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان اور قرآن کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ عنقریب تم پر ایسے بادشاہ حکومت کریں گے جو تمہارے لیے تو کوئی اور فیصلہ کریں گے اور دوسروں کے لیے کوئی اور۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایسے حالات ہمیں پیش آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا سا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جنہیں آروں سے چیرا گیا اور سولی کی لکڑیوں پر لٹکایا گیا، اطاعت الہی میں موت آ جائے
تو وہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ جو خدا کی معصیت میں ہو۔ حوالہ ہے کتاب در منصور اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔ اور چلیے اب اگلی حدیث کی جانب 909 پر، جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے۔ یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ بہت جلد قرآن اور سلطان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ تم ادھر چلو جدھر کو قرآن جائے۔ عنقریب تم پر ایسے امام حاکم ہوں گے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا ہونا چاہیے کہ جو سولی کی لکڑیوں پر لٹکائے گئے اور آروں سے ان کے جسم چیرے گئے۔ خدا کی اطاعت میں موت آ جانا اس زندگی سے بہتر ہے کہ جو اس کی نافرمانی میں گزرے۔ حوالہ یہاں پر ہے کتاب کنز الاعمال خ 1081 اور خ 1080۔ اور اب آئیے حدیث نمبر 910 پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لکھا ہے کہ عنقریب تمہارے ایسے پیشوا ہوں گے جو تمہارے رزق کے مالک بن جائیں گے، تم سے باتیں کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، عمل کریں گے تو ان کے برے اعمال ہوں گے، جب تک تم ان کی برائیوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گے وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، لہٰذا تم حق کی حد تک ان کو راضی رکھو، اور اگر وہ اس سے زیادہ کے خواہش مند ہوں تو ان کی خواہش کو پورا نہ کرو۔ اگر اس بارے میں وہ کسی کو قتل کر دیں تو جو بھی اس راہ میں مارا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 14876۔ اور اب آئیے حدیث 911 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابی عطا کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام باہر نکلے تو آپ پر غم کے آثار طاری تھے۔ آپ نے لمبی آہ بھر کر فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب وہ زمانہ تم پر سایہ فگن ہوگا جس میں حدود الہی کو معطل کیا جائے گا، بیت المال کو ذاتی جائیداد سمجھا جائے گا، دوستان خدا کے ساتھ دشمنی اور دشمنان خدا کے ساتھ دوستی کی جائے گی۔ ہم نے پوچھا مولا اگر ہم اس زمانے میں ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جنہیں آروں سے چیرا گیا اور سولی پر لٹکایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں موت آ جائے تو وہ زندگی سے بہتر ہے جو اس کی نافرمانی میں گزرے۔ حوالہ ہے کتاب نہج السعادت جلد نمبر 2 صفحہ 639۔ اور اب آئیے حدیث 912 پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں علماء بھی ہیں اور فقہا بھی، شرفا بھی ہیں اور حکما بھی، حاملین کتاب بھی ہیں اور عابد شب زندہ دار بھی، اور تلاوت قرآن کے ساتھ مساجد کی رونق کو دوبالا کرنے والے بھی۔ تو کیا تم اس بات پر ناراضی اور نفرت کا اظہار نہیں کرتے کہ نادان، کمینے اور رذیل لوگ تم پر حکومت کے معاملے میں تم سے لڑائی جھگڑا کریں؟ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ 99۔ اور اب آئیے ہم 185 نمبر پہ عنوان پڑھتے ہیں، امام کب قیام نہیں کرتا۔ یہاں پر حدیث 913 پڑھتے ہیں، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ خدا کی قسم صدیر اگر سین دال یہ نام ہے یہ، اگر میرے شیعوں کی تعداد ان گوسفندوں کے برابر بھی ہوتی تو میں کبھی نہ بیٹھتا اور ضرور قیام کرتا۔ چنانچہ ہم نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے گوسفندوں کی جانب مڑ کر دیکھا اور شمار کیا تو وہ کل 17 تھیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 اور صفحہ 161، اور کتاب کافی جلد 2 صفحہ 243۔ اور اب آئیے حدیث 914 پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام کے پاس اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 افراد جمع ہو جائیں تو اس پر جہاد کے لیے قیام اور فاسق نظام میں تبدیلی واجب ہو جاتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 10 اور صفحہ 49۔
اور اب آئیے 915 پر پڑھتے ہیں ہم. لکھا ہے کہ مفضل میم فے زواد لام مفضل بن قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کوفے میں ہمارے شیعہ کتنی تعداد میں ہیں؟ میں نے عرض کیا 50,000. باتیں ہوتی رہیں. آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے کہ کوفے میں 25 آدمی ایسے ہوں جو ہماری معرفت رکھتے ہوں اور وہ ہمارے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہتے ہوں. حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 159. اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں 159 نمبر پہ. عنوان ہے معتزلہ کے نزدیک ظالم ائمہ کے خلاف قیام. اس حوالے سے یہاں پر صرف ایک ہی حدیث دی گئی ہے، لیکن اس حدیث پہ کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا، صرف یہ لکھا ہے کہ حدیث ہے. اور یوں ہے کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ ہے کہ ظالم ائمہ کے خلاف قیام کرنا واجب ہے، اور یہ بھی ہے کہ فاسق حاکم جو کسی شبے کے بغیر غلبہ حاصل کر لے تو جائز نہیں ہے کہ جو شخص اس کے خلاف خروج کرے اور وہ دین کی طرف بھی اپنی نسبت دیتا ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، اس کے مقابل نصرت کی جائے، بلکہ اس کے خلاف خروج کرنے والوں کی امداد کی جائے گی، اگرچہ وہ کسی دینی شبے کی وجہ سے عقیدہ رکھنے میں بھی گمراہ ہوں. حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 5 صفحہ 78. اور اب ہم یہاں پر فصل 22 کی جو امامت ہے، جس کا عنوان جو کہ میں پہلے آپ کے ساتھ ذکر تفصیلات بتا چکی ہوں، اس کا الف ہم نے پڑھ لیا اور ہم دوسرے پر آ گئے، اور یہاں پر امامت کے حوالے سے امامت خاصہ. آئیے امامت خاصہ جو ہم پڑھیں گے اس میں 916 سے لے کے 950 تک احادیث یہاں پر پڑھیں گے. اس کی تعداد آپ کاؤنٹ کر لیجئے. ہم حدیث کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ جو عنوان ہے کہ 160 نمبر کا عنوان ہے کہ امام کا انتخاب. اور آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں حدیث 916. لکھا ہے سعد بن عبداللہ قمی کہتے ہیں میں نے حضرت حجت اللہ امام العصر اجل اللہ فرج کی خدمت میں عرض کیا، مولا ارشاد فرمائیے کہ لوگوں کو اپنے لیے اپنا منتخب کرنے سے کیوں روک دیا گیا، لوگوں کو اپنے لیے اپنا امام منتخب کرنے سے کیوں روک دیا گیا ہے؟ تو امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صالح یا غیر صالح امام کے انتخاب سے. تو میں نے عرض کیا کہ صالح تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کسی شخص کو کسی کے دل کی بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں اچھائی ہے یا برائی. اس طرح جب وہ کسی کو منتخب کر لیں گے تو کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کو صالح سمجھ کر منتخب کریں اور وہ بعد میں غیر صالح ثابت ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں بالکل ممکن ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب میں تمہارے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہوں کہ جسے تمہاری عقل قبول کر لے گی، اور وہ یہ کہ مجھے ان پیغمبروں کے بارے میں بتاؤ کہ جنہیں خداوند عالم نے برگزیدہ بنایا، ان پر کتابیں نازل کیں، ان کی وحی اور عصمت کے ذریعے تائید فرمائی، اور وہ تمام اہل امت سے علمی لحاظ سے بھی بلند و بالا تر ہیں. وہ دوسرے لوگوں سے بہتر انتخاب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو کیا عقل کی فراوانی اور علم کے کمال کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کو مومن سمجھ کر منتخب کریں لیکن بعد میں وہ منافق ثابت ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو امام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وافر عقل، کمال علم اور نزول وحی کے ہوتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کے لیے اپنی قوم کے چیدہ افراد اور لشکر کے سربراہوں میں سے ایسے 70 افراد کا انتخاب کیا جن کے ایمان اور اخلاص میں ذرہ بھر شک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ ان میں منافق بھی تھے. خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت 155 میں کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہمارا وعدہ پورا کرنے کو کوہ طور پر لے جانے کے واسطے 70 آدمیوں کو چنا. پھر لکھا ہے کہ چنانچہ ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک برگزیدہ نبی کا انتخاب صالح کو چھوڑ کر غیر صالح کے لیے بھی
ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ انہیں صالح سمجھتے تھے نہ کہ غیر صالح۔ بس ہم یہی نتیجہ نکالیں گے کہ انتخاب کا حق صرف اسی کو ہے جو دل کے مخفی رموز کو جانتا ہے۔ حوالہ یہاں پہ ہے کتاب تفسیر نور الثقلین اور جلد نمبر 2 صفحہ 76۔ اب یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ پوری روایت کتاب بہار میں ہے، ملاحظہ ہو جلد نمبر 52 صفحہ 78 اور باب 90۔ اور اب آئیے 161 نمبر پہ جو عنوان ہے وہ ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہاں پر حدیث 917 پر ہم پہنچ گئے۔ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے۔ ایک کتاب خدا یعنی قرآن ہے جو آسمان سے زمین تک لمبی رسی ہے، اور دوسری میری اطرت ہے یعنی میرے اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یاد رکھو کہ یہ دونوں مجھ تک حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ سامعین، یہاں پر حوالہ جات کافی ہیں۔ لکھا ہے کتاب بہار الانوار جلد 23 صفحہ 106 خ 7، اسی طرح کی روایت خ 9 صفحہ 107، خ 10 صفحہ 108، خ 11 صفحہ 108، خ 12 صفحہ 108، خ 13 صفحہ 109، خ 14 صفحہ 109، خ 15 صفحہ 109، خ 21 صفحہ 113، خ 23 صفحہ 1 and 4، خ 34 صفحہ 117، خ 37 صفحہ 118، خ 38 صفحہ 119، خ 54 صفحہ 126، خ 61 صفحہ 129، خ 64 صفحہ 131، خ 67 صفحہ 132، خ 68 69 اور 70 صفحہ 133، خ 71 یہاں پہ ہے صفحہ 71 اور 72 صفحہ 134، خ 73 اور 74 اور 75 صفحہ 135، خ 76 77 صفحہ 136، خ 88 89 90 91 صفحہ 140 اور خ 92 صفحہ 141، خ 105 صفحہ 145، خ 107 صفحہ 146، خ 109 110 111 صفحہ 147 اور خ 112 13 and 14 صفحہ 156۔ اور بعد میں لکھا ہے قول مؤلف ہے کہ بعض احادیث شیعہ ذرائع سے اور بعض سنی ذرائع سے منقول ہیں۔ اور یہاں پہ کنز الاعمال کی جلد نمبر 1 صفحہ 172، خ 870 871 872 873 894 898 942 943 944 945 946 47 پھر 951 952 953 958 16 50 اور 1657 اور 1667۔ یہ تمام حوالہ جات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ اور اب آئیے 167 نمبر پہ عنوان پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو ہم پڑھنے سے پہلے آپ سے اجازت چاہ لیتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے ہم اگلی نشست میں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے صفحہ 310 پر، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔